السلام علیکم ناظرین، ماہ رب الاول آتے ہی دنیا بھر کے عاشقان مصطفیٰ کے دل مسرت سے جھوم جاتے ہیں۔ وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ مومنو خوش ہو جاؤ، سرکار کا یوم ولادت آنے والا ہے۔ وہ مبارک گھڑیاں آنے والی ہے جس کی ساتھ سردار دو جہاں اس دنیا میں تشریف لائیں۔ آپ کے نور سے دنیا جگمگا اٹھی۔ جب جب یہ ساعت آتی ہے ہر سو خوشیاں چھا جاتی ہے۔ وہ بابرکات گھڑی آنے والی ہے جس کے آتے ہی سب کے چہرے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سب کے چہرے آئینے کی طرح دکھنے لگ جاتے ہیں۔ کسی کے چہرے پھول کی طرح کھل اٹھتے ہیں تو کسی کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کے شروع ہوتے ہی کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے اور دلیلوں کی گولیاں مانگنے لگ جاتے ہیں۔ بعض کو اثر کر جاتی ہے اور بعض کو کوئی اثر نہیں کرتی، لیکن ہم تو ہر حال میں خوشیاں منانے والے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضور کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو ہمیں اس کی خوشی منانے کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے کیا؟ قرآن پاک میں اللہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اما بے نعمتی ربی کا فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہے، لیکن کسی کا ایسا نہیں جتایا، لیکن حضور کو رحمت بنا کر بھیجا ہمارے لیے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر ان کی آیاتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضروری اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ بے شک ہم میلاد مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، بس یہ عظیم نعمت کا خوب چرچا کرتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، گھر دکانیں محلہ سجاتے ہیں اور آقا کی آمد کی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ سجانے کے ساتھ ساتھ ہم اپنا ظاہری باطن بھی ستھرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حضور علیہ السلام نے خود فرمایا میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آتا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ تو جب ہمیں پتہ چلا کہ ہم ایسے نبی کی امت کی ہیں جو آخری میں ہیں، اب جو آخری ہیں، اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، تو یہ امت بھی آخری امت ہے، تو کیا ہمیں اس پر فخر نہیں کہ ہم آخری امت ہیں؟ کیا ایسے نبی کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ محبت میں دلیلیں نہیں مانگی جاتی، اور یہاں تو آقا علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اس محبوب کو یاد کریں، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو یاد بھی کرتا ہے۔ تو ہم یہاں دلیل کی بات ہی کیوں کرتے ہیں؟ اور وہ آقا جن کے صدقے کل کائنات بنے، ان کی بھی یاد منانے کے لیے دلیل چاہیے کیا؟ کیا کبھی کسی پروانے کو روشنی میں چلنے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ وہ روشنی سے محبت کرتا ہے تو اس میں اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے۔ ہم بھی عشق رسول کے پروانے ہیں، ہمیں کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو بس عشق ہے اپنی نبی پاک سے۔ ہم اپنے آقا کی آمد پر خوشیاں منائیں، دھومیں مچائیں گے، گھر کو سجائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کردار کو بھی سنواریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بڑا بڑا جلوس نکالیں، میلاد کریں اور ہمارا کردار بالکل مختلف ہو۔ ہم کہیں سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق نہ لگتے ہوں، ہمارا حلیہ ہی درست نہ ہو، ہم نعرے تو خوب لگائیں اور نماز کی پابندی نہ کریں، رات میں میلاد منائیں آقا کا اور اسی آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو فجر میں چھوڑ کر سو جائیں۔ ایسا نہ کریں، ہمیں نمازوں کی پابندی ضرور کرنی ہے، کیونکہ جس نبی کا ہم میلاد مناتے ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہم اس آقا کا میلاد مناتے ہیں جنہوں نے بتایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں. ہم اپنے کردار سے بھی ثابت کریں کہ ہم آقا علیہ السلام کے عاشق ہیں. ہمارا کردار و عمل حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے. ہمیں آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک بھی پڑھنا ہے، کیونکہ بے شک ہمارا درود ہمارے آقا علیہ السلام تک پہنچتا ہے. اور پیارے آقا کے میلاد پر اس سے اچھا اور نذرانہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے محبت کا اظہار ان پر خوب سارا درود پڑھ کر کریں، کیونکہ درود پاک کی بے پناہ فضیلت آئی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا. تو کون نہیں چاہے گا اپنے آقا علیہ السلام کی قربت کو حاصل کرنا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام پر محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور خوشیوں کا اظہار کریں. اللہ تعالی ہم پر اپنا خاص فضل فرمائے اور اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک سیرت والعمل کی توفیق عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام کا قرب عطا فرمائے اور کل بروز قیامت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین.